بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور کی فضا ایک بار پھر زہریلی۔ باغوں کے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حدوں کو چھو گیا۔ لاہور پاکستان کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار، AQI 270 تک جا پہنچا۔ آلودگی مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت جاری کر دی۔ لاہور کی فضا ایک بار پھر زہریلی ہونے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حدوں کو چھونے لگا۔ فضائی آلودگی کے لحاظ سے لاہور ملک کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 270 تک جا پہنچا۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں آلودگی کی شرح 503 ریکارڈ کی گئی۔ راوی روڈ پر AQ لیول 431 رہا۔ برکی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 361 ریکارڈ کیا گیا۔ شالیمار میں آلودگی کی شرح 359 ریکارڈ کی گئی۔ سید مراتب علی روڈ پر AQ کی شرح 338 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فضا میں زہریلے ذرات سے بچوں اور بزرگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ شہری احتیاط سے کام لیں، ماسک اور اینک کا استعمال کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ پنجاب میں 18 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی عائد۔ عوامی مقامات پر 4 یا زائد افراد اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت پر ایکشن ہوگا۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال اور اسلحہ کی نمائش بھی ممنوع قرار دے دی گئی۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ پنجاب بھر میں 18 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی عائد ہوگی۔ اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت اور تقسیم پر بھی پابندی ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ سرکاری فرائض کی انجام دہی پر موجود افسران اور اہلکار پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پولیس افسران کی شہادت اور املاک کا نقصان، ریاستی ریٹ قائم کرنے کے لیے بڑے فیصلے۔ انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرنے کا فیصلہ۔ تمام جائیدادیں ضبط، اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ قیادت کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت امن و امان پر غیر معمولی اجلاس۔ ملوث رہنماؤں اور کارکنان پر مقدمات چلیں گے۔ غیر قانونی اسلحہ پر 14 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ لاؤڈ سپیکر قوانین کی خلاف ورزی پر فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ دوران احتجاج کیلوں والے ڈنڈوں، پیٹرول بم اور اسلحے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دفعہ 144 نافذ۔ خلاف ورزی پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بازار، دکانیں یا ٹرانسپورٹ زبردستی بند کرانے والوں پر دہشت گردی ایکٹ لاگو ہوگا۔ انتہا پسند جتھوں کے سہولت کاروں اور حامیوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انتہا پسندوں کی ہر سرگرمی پر پابندی عائد ہوگی۔ سیکیورٹی اداروں کو ایکشن کے اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ سرکاری املاک کی تباہی میں ملوث رہنماؤں اور کارکنوں پر بھی مقدمات چلیں گے۔ ملزموں کے خلاف دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ نفرت، اشتعال انگیزی، قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ پولیس افسران کی شہادت میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات چلائے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت کو انتہا پسند جماعت پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی جائے گی۔ انتہا پسند جماعت کی قیادت کو ATC ایکٹ کے 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں، اثاثے محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے۔ جماعت کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ جماعت کے پوسٹرز، بینرز اور اشتہارات پر مکمل پابندی ہوگی۔ نفرت پھیلانے والی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہوں گے۔ اجلاس میں سوشل میڈیا پر شرانگیزی، نفرت اور فتنہ پھیلانے والوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے پر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروباروں کے خلاف کامبنگ آپریشن ہوگا۔ غیر قانونی باشندوں کو وفاق کی پالیسی کے تحت فوری ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ پنجاب میں غیر قانونی اسلحہ رکھنا اب ناقابل ضمانت جرم بنا دیا گیا۔ نئے اسلحہ لائسنس جاری کرنے پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی بھی منظوری دے دی۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا 14 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی اسلحے کی فوری بازیابی کا حکم دے دیا گیا۔ واضح رہے کہ ایک دن میں 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوئے۔ ضلع کمیٹیوں کے چیئرمین عوامی نمائندے ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ بل میں اہم تبدیلی کر دی۔ DC کو ضلعی اتھارٹیز کا چیئرمین بنانے کی شک تبدیل۔ ڈپٹی کمشنرز تمام ضلعی اتھارٹیز کے ممبر ہوں گے۔ ترمیم قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی متفقہ تجویز پر کی گئی ہے۔
ضلعی اتھارٹیوں کے چیئرمین عوامی نمائندے ہوں گے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 میں ڈی سی کو ضلعی اتھارٹیوں کا چیئرمین بنانے کی متنازعہ شق تبدیل کر دی گئی۔ ضلعی کمیٹیوں کے سربراہ عوامی نمائندے ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2025 میں ضلعی سطح پر عوامی فیصلہ کر لیا۔ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی مقامی حکومت کا سربراہ 4 ماہ کے لیے چیئرمین ہوگا۔ اس کے بعد آبادی کے لحاظ سے دوسری بڑی مقامی حکومت کا سربراہ اگلے 4 ماہ کے لیے ذمہ داری سنبھالے گا۔ اس طرح مرحلہ وار ہر مقامی حکومت کا سربراہ 4 ماہ کے لیے ضلعی کمیٹیوں کی قیادت کرے گا۔ پہلے بل میں تجویز تھی کہ ڈپٹی کمشنر تمام ضلعی اتھارٹیوں کے چیئرمین ہوں گے، تاہم پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کی متفقہ سفارش پر حکومت نے یہ شق واپس لے لی۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ بل 2025 گورنر کی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پہلے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگاؤ پھر سوسائٹی بناؤ۔ پنجاب میں نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے پر مشروط پابندی۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہ مختص کرنا لازمی قرار۔ ماحول کی حفاظت اور پائیدار ترقی کے لیے ای پی اے کا بڑا فیصلہ۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کے مطابق پلانٹ کے لیے مختص زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ بغیر ٹریٹمنٹ گندا پانی چھوڑنے والی سوسائٹیز ماحول کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے جگہ مختص ہونے تک نئی ہاؤسنگ اسکیم منظور نہیں کی جائے گی۔ ماحول کی حفاظت اور پائیدار ترقی کے لیے ای پی اے پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ای پی اے پنجاب نے ہر اسکیم کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا ڈیزائن لازمی قرار دی دیا۔ کسی سوسائٹی کے لے آؤٹ میں پلانٹ کے لیے جگہ مختص نہ ہوئی تو اجازت نہیں ملے گی۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے کہا کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ بغیر صفائی گندے پانی کا اخراج برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے قریب نیا ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مجوزہ سائٹ کا انتخاب بھی کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کی سبسڈی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ بینچز کی سولرائزیشن کے لیے بھی بجٹ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے لاہور کے قریب نیا ایئرپورٹ تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مجوزہ سائٹ کا انتخاب بھی کر لیا۔ نیا ایئرپورٹ راوی سٹی کے قریب اور موٹر وے M3 کے نزدیک تعمیر کیا جائے گا، جو موجودہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق منصوبہ فی الحال ابتدائی مرحلے میں ہے اور اس کی لاگت اور فائنانسنگ ماڈل پر مشاورت جاری ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے اورنج لائن ٹرین کی سبسڈی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے اورنج لائن ٹرین کو 7 ارب روپے جاری کر دیے۔ اورنج لائن کو سبسڈی اور آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کیا گیا۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ بینچز کی سولرائزیشن کے لیے بھی بجٹ جاری کر دیا۔ سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ بینچز کی سولرائزیشن کے لیے 24 کروڑ 40 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے بجٹ مذکورہ محکموں کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیا۔ محکمہ خزانہ نے اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 27 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ لاہور کے اسکولوں کے لیے 11 کروڑ 27 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مذکورہ فنڈ اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور تعمیر و مرمت پر خرچ ہو سکیں گے۔ شوگر ملز مالکان نے تاجروں کے پیسے دبا لیے۔ 2 ہفتے قبل ایڈوانس رقم لینے کے باوجود چینی فراہم نہ کی۔ شہر میں بحران مزید سنگین ہو گیا۔ ڈیلرز نے 2 ہفتے قبل رحیم یار خان کی ملز کو پیسے جمع کروائے۔ 2100 میٹرک ٹن کا آرڈر التوا کا شکار۔ ڈپٹی کمشنر آفس لاہور کا رحیم یار خان کے ڈی سی کو خط ارسال کیا گیا۔ چینی کی عدم فراہمی سے شہر میں بحران مزید سنگین ہو گیا۔ شوگر ملز مالکان نے لاہور کے تاجروں کے پیسے دبا لیے۔ 2 ہفتے قبل ایڈوانس رقم لینے کے باوجود تاحال چینی فراہم نہ کی گئی۔ مجموعی طور پر 2100 میٹرک ٹن کا آرڈر کی سپلائی التوا کا شکار ہوئی۔ لائسنس یافتہ ڈیلرز نے 2 ہفتے قبل رحیم یار خان کی ملز کو پیسے جمع کروائے۔ پیسے اور آرڈرز کی وصولی کے باوجود چینی سپلائی نہ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر آفس لاہور نے رحیم یار خان کے ڈی سی کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق لاہور کے ڈیلرز کو چینی کی فراہمی کے لیے کردار ادا کریں۔ ڈیلرز نے رقم اور آرڈر پہلے ہی دے رکھا ہے۔ ہول سیل پر 169 روپے کلو میں چینی سپلائی کی جائے۔ ایف بی آر سے انٹیگریشن تنازع پر شوگر ملز چینی کی فراہمی سے قاصر ہیں۔ صوبائی وزرائے صحت کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر نے صدارت کی۔ انسداد متعدی امراض اور ڈینگی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ حکام کو فیلڈ میں الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ عمران نذیر نے کہا ڈینگی کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے متعدی امراض اور ڈینگی کے اجلاس میں تمام کمشنرز، ڈپٹی کمشنر CEOs ہیلتھ اور دیگر طبی ماہرین نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ صوبہ بھر میں ڈینگی کی تازہ صورتحال اور اس پر قابو پانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر نے حکام کو فیلڈ میں الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کی ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ترکیہ کے سفیر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ ترک سفیر ڈاکٹر عرفان نذیر
ने गजाली फाउंडेशन की काविशों को सराहा। सफीर ने सकाफती तस्वीरी मुकाबले और सियाहती प्रोग्राम का ऐलान किया। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन ने तुर्की के सफीर डॉक्टर अरफान नजीर बगलू के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब सजाई। तुर्क सफीर डॉक्टर अरफान नजीर बगलू ने गजाली फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। उन्होंने पाक तुर्क सकाफत पर मबनी तस्वीरी मुकाबले और नुमाइश के इनेकाद का ऐलान किया। तुर्क सफीर का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पाकिस्तान के तलबा को तुर्की में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दी गई। तुर्की के तलबा भी पाकिस्तान आकर पढ़ें। पाकिस्तान Asya'daki Türkiye। कहते हैं तुर्की को आप ऐसे ना समझे, तुर्की जो यूरोप में तुर्की वो पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसे जैसे एशिया में पाकिस्तान तुर्की है। İnşallah üniversitelerinizde Türkiye'de okumak nasip olur en azından bir kısmınıza। इंशाल्लाह कहते हैं आप में से एक कोशिश होगी जितने ज़्यादा हो सके, लेकिन कम से कम कुछ तादाद को ज़रूर तुर्की में एजुकेशन का मौका मिलेगा। Pakistan bizim en çok burs verdiğimiz ülkelerden bir tanesi। पाकिस्तान वो मुल्क है जिनको हम सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप्स देते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गजाली एजुकेशन फाउंडेशन सैयद आमिर जाफरी ने कहा कि गजाली स्कूल्स के 90 तलबा तुर्क जुबान सीख रहे हैं। मुस्तकबिल में कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्क जबान सिखाने के इकदाम को मजीद वुसअत दी जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी एतमाद में इजाफे का बाइस है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर चूँकि ज़बान सकाफ़त और तहज़ीब की एक बुनियाद होती है, हमारे बच्चे टर्किश लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसके अंदर मज़ीद वो इल्म हासिल करेंगे और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान और तुर्की का एक दोस्ती का फ्रेंडशिप का जो ब्रिज है वो मज़ीद मजबूत होगा। तुर्क जबान सीखने वाले गजाली स्कूल्स के तलबा में स्कूल बैग्स तकसीम किए गए। तुर्क सफीर ने सियाहत प्रोग्राम के तहत तलबा के लिए इस्तंबुल, अंकारा और कोनिया के प्रोग्राम तरतीब दिए जाने का ऐलान भी किया। सुप्रीम कोर्ट बार की सदारत के लिए इलेक्शन, लाहौर से इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हारून रशीद कामयाब हो गए। हारून रशीद ने 629 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को 431 वोट मिले। लाहौर में 1000 से ज़ायद वकला ने वोट कास्ट किया। सबसे पहले तो हम सारी वकला बरादरी के शुक्रगुजार हैं और हम मुबारकबाद देते हैं कि वकला ने अपने असली नुमाइंदों को फिर ट्रस्ट किया है और उनको कामयाब किया है। बाकी रही बात आपने कि इतनी बड़ी कामयाबी, तारीखी कामयाबी, हम ये समझते हैं कि वकला ने वो ताकतें जो एक्सप्लॉयटेशन पे बिलीव करती हैं, जो ब्लैक मेलिंग पे बिलीव करती हैं, जो अदलिया को ब्लैकमेल करती हैं, जो पार्लिमान की कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं, उन ताकतों को रिजेक्ट कर दिया है। हम वकला के असल नुमाइंदे हैं और वकला जो हैं वो हमेशा, हमारा ग्रुप जो है वकला की वेलफेयर पे बिलीव करता है। आज यहाँ खड़े होते हुए अपने सारे ग्रुप की तरफ से आज़म रज़ीर तारड़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, वज़ीर कानून को, जो हमारे ग्रुप के एक ख़ास नुमाइंदे होने के साथ साथ हमेशा वकला की वेलफेयर के साथ भी हमेशा मुंसलिक होते हैं। ये आइन हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है, आज़ाद अदलिया की बात की है और वकला की बात की है। हम हमेशा यही काम करेंगे कि तमाम जितने भी इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली अपने अपने इख्तियार के मुताबिक उस पर अमल पैरा हो। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।